بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی کثیرا کثیرا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3465 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جس میں مزدوروں کی اہمیت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص تھے جو سفر پر جا رہے تھے۔ دوران سفر بارش ہو گئی اور بہت زیادہ بارش نے ان کو گھیر لیا، طوفان ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی جگہ میں پناہ لے لیں۔ جب انہوں نے سامنے دیکھا کہ پہاڑ کے اندر غار ہے تو اس غار کے اندر انہوں نے پناہ لینے کا ارادہ کیا اور اس میں چلے گئے۔ جیسے ہی وہ غار کے اندر داخل ہوئے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پہاڑ سے ایک چٹان گری اور وہ غار کے منہ کے اوپر گری۔ اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا تو بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں۔ تو انہوں نے سوچا کہ آج ہماری سچائی ہی ہمیں نجات دے سکتی ہے، نجات دلا سکتی ہے اور اس غار سے نکال سکتی ہے۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو نجات دے۔ پہلے آدمی نے دعا کی، الہ العالمین، میں نے ایک مزدور کرائے پر رکھا اور اس سے مزدوری لی۔ اس کا مقرر جو مزدوری تھی وہ میں نے اس کو دینے کا ارادہ کیا، لیکن وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ تو میں نے اس کی مزدوری کو سنبھال کے رکھا، اس سے کاروبار کیا اور اس سے لین دین کیا، اس کے مال کو سنبھالتا رہا۔ اس کا مال بڑھتا رہا، مویشی لیے، گائے لی، بیل لی، اس طرح اس کا بہت سارا مال ہو گیا۔ تو کئی سالوں کے بعد جب وہ میرے پاس آیا مزدوری لینے کے لیے تو میں نے ان کو کہا کہ اللہ کے بندے، یہ سارے جو ریوڑ کھڑے ہوئے ہیں، یہ بیل ہے، گائے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی ہیں، آپ لے لیں۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہیں کرو بلکہ مجھے اپنی مزدوری دے دو۔ میں نے کہا میں نے تمہاری مزدوری سے یہ کاروبار کیا اور یہ سارا مال بڑا ہے، وہ اتنا ہو گیا ہے، یہ تم لے کے جاؤ۔ وہ خاموشی سے لے کر چلا گیا۔ الہ العالمین، اگر میں نے یہ عمل اللہ تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمارے کو اس غار سے نجات دے دے۔ تو جیسے ہی اس نے دعا کی تو غار کے منہ کے اوپر جو چٹان تھی وہ تھوڑی ہٹ گئی اور جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دروازہ جو ہے وہ کھل گیا غار کا۔ دوسرے نے اس طرح دعا کی، الہ العالمین، میں بکریاں چرا کرتا تھا، اپنے والدین کو ان سے دودھ نکال کے ان کو پلایا کرتا تھا۔ میرے والدین بوڑھے تھے، میں جب واپس بکریوں کو چرا کے واپس گھر لے آتا تھا تو سب سے پہلے میں ان سے دودھ نکالتا اور سب سے پہلے جو ہے اپنے والدین کو پیش کرتا، اس کے بعد بھی بچوں کو پیش کرتا۔ اس طرح ایک دن میں کافی دور نکل گیا تو جب واپسی لوٹا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، میرے بچے بھی جو ہے وہ بھوک سے بلبلا رہے تھے، لیکن میں نے دودھ نکالا اور والدین کے سرانے پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان کو اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو جب میں کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح فجر کا جو ہے وقت ہو گیا، تو جب میرے والدین خود اٹھے اور میں نے ان کو دودھ پیش کیا، اس کے بعد پھر میں نے اپنی بیوی بچوں کو پیش کیا۔ الہ العالمین، اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تو ہی جانتا ہے تو ہمارے کو اس غار سے نجات دے دے۔ تو اس نے جب دعا کی تو اس غار سے جو چٹان پڑی ہوئی تھی کچھ اور نیچے ہو گئی اور آسمان نظر آنے لگا۔ اسی طرح تیسرے نے دعا کی، الہ العالمین، میری چچا زاد بہن تھی اور وہ بہت حسین جمیل خوبصورت تھی، میری اس سے بہت زیادہ محبت تھی۔ میں نے اس سے جو ہے ارادہ کیا کہ تو میری ضرورت پوری کر دے، میری خواہش پوری کر دے۔ جب اس نے انکار کیا تو میں نے اس کو 100 اشرفوں کی لالچ دی تو وہ راضی ہو گئی۔ جب میں کسی جگہ سے اشرفیاں لے کر کے اس کو دے دی تو وہ راضی ہو گئی، اور جب میں اس کے قریب ہوا گناہ کرنے کے لیے تو اس نے کہا اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو اور بغیر مار کے تو کیوں جو ہے گناہ کا کام کر رہا ہے۔ جب اس نے ایسے کہا تو میں پیچھے ہٹ گیا تیرے خوف کی وجہ سے۔ الہ العالمین، اگر میرا یہ عمل جو ہے تیرے خوف اور ڈر کی وجہ سے ہے، تو جانتا ہے، تو ہمیں اس غار سے نجات دے دے۔ تو جیسے ہی اس نے دعا کی تو غار کے اوپر جو چٹان کے اوپر جو
غار کے منہ کے اوپر جو چٹان تھی وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ آسانی کے ساتھ غار سے نکل آئے اور مشکلات سے ان کو نجات مل گئی۔ تو جو آدمی مزدوروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے اور ان کو جو ان کی مزدوری ہے وہ خوشی کے ساتھ چاہے کتنی بھی ہو دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام پریشانیوں سے، مشکلات سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بچاتے ہیں، اس کی تمام پریشانیاں دور فرماتے ہیں، اس کے جائز مسئلے حل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ